السلام علیکم جی، سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش باش ہنستا مسکراتا رکھے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا تھمبنیل سے۔ آپ بھی کہیں گی کہ میں ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی ہوں ساس اور بہو کے۔ خیر، ہاتھ دھونا پڑتا ہے جب آپ کی زندگی ہی کوئی اجاڑ کے تہس نہس کر کے رکھ دے، تو پھر اندر کا جو غصہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، انتقام کی آگ کبھی بھی نہیں ختم ہوتی۔ تو آج کا یہ ٹاپک تھا کہ بہو کیوں الگ ہوتی ہیں سسرال سے۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ بہویں غلط ہوتی ہیں اس لیے الگ ہو جاتی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے بہویں غلط ہوتی ہیں، دیکھیں تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ماں باپ بہت مشکل سے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر پھر ساری جمع پونجی کر کے تو بیٹی بھی آتے ہیں۔ بچی بھی جب پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، پڑھی لکھی، اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہتی ہے، تو پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو سسرال کو سمجھنے میں نا اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ ایک دم سسرال ساس وغیرہ یا سسرال والے یہ کہیں کہ یہ جی آتے ہی ہمارے مطابق ڈھال جائے جیسے ہم پکاتے ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ عورت جو ہوتی ہے نا، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ 2 دفعہ سیکھتی ہے، بلکہ ساری زندگی سیکھتی رہتی ہے۔ اپنے گھر کام سیکھ کے آتی ہے تو سسرال والے اپنے طریقے سے سکھاتے ہیں۔ وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر کھانا سیکھ کے آتی ہے، سسرال والے دوسری طرح اس کو سکھاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پسند آ رہا، اس طرح نہیں، اس طرح کرو، وہ دوبارہ سسرال میں سیکھتی ہے۔ پھر تو خیر، وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے، ٹائم نہیں دینا چاہیے۔ آج ہم یہ اس ٹاپک پہ بات میں کروں گی کہ بہو کیوں علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ نہیں کروں گی کہ ساس، مطلب یہ بہو کیسی ہوتی ہے یا کیسا ہونا چاہیے، اس پہ ہم پھر بات کریں گے۔ اب بھی ہو رہی ہے سسرال سے الگ ہونے کی بات۔ میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ ایک لڑکی جب بیاہ کے آپ کے پاس آئی ہے، شروع میں آپ اس کے بڑے اس کے نخرے اٹھاؤ گے جی، بڑی محبت سے شوہر بھی بات کر رہا ہوتا ہے، ساس بھی بات کر رہی ہوتی ہے، نندیں بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور بسم اللہ بسم اللہ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر ساس کا دل ہوتا ہے کہ بہو جہاں بھی جائے میری مرضی سے جائے۔ اچھا جی، نند کا دل ہوتا ہے کہ بھابھی جو پہنے میری مرضی سے پہنے۔ اچھا جی، سسرال میں اور جٹھانی جو ہوتی ہے وہ کچن کی وارث بنی ہوتی ہے۔ جٹھانی کا دل ہوتا ہے کہ جو بھی یہ میری دیورانی کرے گی میرے حکم پہ کرے، جس طرح میں کام کہوں نا وہ اس طرح کام کرے۔ جو لڑکی ہوتی ہے نا، وہ اگر چمچ کا منہ سیدھا رکھ دے گی نا تو جٹھانی آ کے کہے گی چمچ کا منہ سیدھا نہیں الٹا رکھنا تھا۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے نا بڑی بنتی ہیں پھر۔ اچھا، پھر وہ اس لڑکی کو سسرال والے کہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے پہنے، ہماری مرضی سے کھائے، ہماری مرضی سے پیے، ہماری سب سے ضروری چیز جو ہماری مرضی سے سوئے اور ہماری مرضی سے اٹھے، یہ چیز ہوتی ہے۔ اس کا سسرال والے سانس بند کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں ابھی بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، میں سسرال میں تو نہیں ہوں، میں اپنے ہسبینڈ کی وائف کے ساتھ رہتی ہوں اور ان کے بچوں کے ساتھ، لیکن یہ ہو رہا ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ اچھا جی، پھر جب وہ لڑکی بیچاری اپنی مرضی سے کوئی کپڑے بناتی ہے، کوئی جوتے بناتی ہے، کوئی اپنی کریم پاؤڈر بھی لے آئے نا، تو ساس کو تو ایسا درد پڑتا ہے نا اس چیز کا۔ مائنڈ نہ کیجیے گا، سب نہیں ایک جیسی ہوتی، لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے، مجھے جو بھی ٹکرا ہے صحیح ٹکرا ہے۔ اچھا، جو چیز لاؤ ساس کو وہ خوشی خوشی دکھائے گی تو ساس آگے سے بےزتی کر دے گی، خود بھی کرے گی، بیٹے سے بھی کروائے گی چار لگا کر۔ اس لیے پھر لڑکی کو چھپانا پڑتا ہے یہ سب کچھ، جو وہ میکے سے لاتی ہے وہ بھی مجبور ہو کے چھپاتی ہے۔ اچھا، جو باہر سے خرید کے لائے گی وہ بھی چھپائے گی۔ جب اس کو نہیں تم لوگ کوئی اس کی مطلب کریم پاؤڈر بھی اس کو یوز نہیں کرنے دو گے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق کپڑے نہیں لانے دو گے، اس کو سونے نہیں دو گے، اس کو پکانے نہیں دو گے، اس کو کھانے نہیں دو گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ تو اس کے پاس
الگ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے۔ پھر آخری حال یہی ہوتا ہے کہ وہ الگ ہونے کا سوچتی ہے، ان باتوں کی وجہ سے الگ ہوتی ہے۔ ہاں اگر دیکھو وہ آپ کی بہو ہے، وہ آ گئی، ٹھیک ہے، وہ اب آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی کہ اس نے کس ٹائم جاگنا ہے۔ ایک دفعہ آپ بولو، دو دفعہ بولو، بس چھوڑ دو، وہ اپنے آپ لوگوں کو سمجھے گی، اس ٹائم جاگے گی۔ اس کی غلطیاں نہ نوٹ کرو، ساس کرتی ایسا ہے، کچھ ساسیں ایسے کرتی ہیں کہ بہوؤں کی غلطیاں نوٹ کر کے کراچی، لاہور، پشاور، جہاں جہاں ان کی پہنچ ہوتی ہے، فون کر کے تمام رشتہ داروں کو ان کی غلطیاں اس کی بتاتی رہتی ہے۔ محلے میں بیٹھے گی تب بہو کی برائیاں شروع کر دے گی۔ اچھا بیٹے کے سامنے تو خیر فرض سمجھتی ہے نا ساس، اپنے بیٹے کے سامنے ماں فرض سمجھتی ہے بہو کو گندا کرنے کی، تو باہر جو ہے دور دور تک فونیں کر کے بتائے گی میری بہو ایسی ہے، میری بہو نے یہ چیز ادھر رکھی تھی، ایسے نہیں رکھی، ویسے رکھی تھی، خود سے چار لگا کر بتاتی ہے۔ جب بہو کے کانوں میں یہ پڑتا ہے نا، پھر وہ ہلاک ہونے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ اگر تم اسے اس کی مرضی کے مطابق پہننے دو، جو وہ دل کرتا ہے پہنے، جو دل کرتا ہے پکا کے کھائے۔ سب سے زیادہ ہسبینڈ کے ساتھ باہر جائے، جو دل کرتا ہے جہاں جائے، وہ قید میں تو نہیں آئی نا، شادی کر کے آئی ہے نا۔ اس کو اس قدر مجبور کرو گے تو پھر وہ کس طرح رہے گی آپ لوگوں کے ساتھ؟ وہ تو یہی چاہے گی کہ کل سے آج علیحدہ ہو جائے۔ ساس اگر یہ تھوڑی سی بات سمجھ لے نا کہ اس کو چلو بیٹی نہ سمجھے، بیٹی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ساس بہو ماں بیٹی ہو سکتی ہیں، نہ بہو بیٹی بن سکتی ہے، نہ ساس ماں بن سکتی ہے، کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اگر ساس اس کے کسی کام میں دخل اندازی نہ دے، لیکن ساس اپنا فرض سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ میں دوں گی، میری مرضی، میرا گھر، میرا سب کچھ، میرا پتر، میرے پتر کو کھا رہی ہے، میرے پتر کے پاس ایسے کرتی ہے، تو پھر بہو خود ہی الگ ہوتی ہے۔ بہو کو مجبور کیا جاتا ہے نا الگ ہونے پہ۔ کئی بہویں ہوتی ہیں بیچاری رہ رہی ہوتی ہیں صبر شکر کے ساتھ، لیکن وہ مجبور ہوتی ہیں، وہ اس دن کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ کب علیحدہ ہوں۔ میں کل اس ٹاپک پہ ویڈیو لاؤں گی کہ بہویں کیا زیادتی کرتی ہیں ساس کے ساتھ، یہ بھی لاؤں گی۔ صرف یہ نہیں کہ ساس کیا کرتی ہے زیادتی، سسرال والے کیا کرتے ہیں زیادتی، یہ صرف اس ٹاپک میں بات نہیں کروں گی، اس پہ بھی کروں گی کہ بہویں کیا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بہو میری ویڈیو دیکھے یا ساس، اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں، تھوڑا سا بدلاؤ لائیں۔ اگر میں ساس سے بات کر رہی ہوں، اگر یہ اسی طرح کرتی رہی نا، بہو کے معاملے میں ٹانگ اڑاتی رہی نا، اس کے کھانے پہ، اس کے سونے پہ، اس کے بیٹھنے پہ، اس کے باہر جانے پہ، اس کے انڈا تک بھوننے پہ، اس کے چمچے رکھنے پہ، اس کی پلیٹیں رکھنے پہ، اس کے برتن دھونے پہ، کبھی نہیں بندے میں ہمت ہوتی، نہیں وہ گھر کے کام کر سکتا، اس کو لیٹنے دو، جب اٹھے گی تو کر لے گی۔ اتنا گندا کوئی بھی نہیں ہوتا کہ گند میں بیٹھا رہے، ٹھیک ہے، جب ہمت ہوگی، انسان ہے وہ بھی کر لے گی۔ یہ چیزیں اگر ساس چھوڑ دے نا تو گھر میں بہت سکون ہوگا، بہت سکون ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ہاں بالکل میں نہیں ڈرتی، میں کسی سے نہیں ڈرتی اللہ کے سوا۔ بے شک پہلے تو میری ساس ہی نہیں ہے، میری جو پہلی شادی تھی وہاں تھی، ہے ابھی بھی وہاں پہ ساس میری، اب اس شادی میں ساس نہیں ہے، نندے ہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی، میں کھل کے بولوں گی، لڑکیوں کے معاملے میں ضرور کھل کے بولوں گی، بہوؤں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس پہ ضرور بولوں گی، کیوں وہی زیادتی بہوؤں کا گھر اجاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ہر چیز پھر زندگی کس کی خراب ہوتی ہے؟ بچوں کی، جو بیچ میں بچے ہوتے ہیں ان کی۔ تو میں باقی کی ویڈیو کل لے کر آؤں گی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ہو سکے تو میرے چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا۔